تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بیان فرمائی، تو ان 2 احادیث کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں تو وہ 5 نشانیاں بنتی ہیں۔ ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب وہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ دوسری نشانی ہے اذا وعد اخلف، جب بھی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا نہیں کر پاتا۔ اور تیسری نشانی ہے اذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے، کسی چیز کا اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرتا ہے۔ اور چوتھی عاہد غدر، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے، عہد کرتا ہے تو اس پہ پورا نہیں اتر پاتا، عہد کو توڑ دیتا ہے۔ اور 5ویں چیز اذا خاصم فجر، جب کسی سے لڑتا ہے، کسی سے مقدمہ اس کا ہوتا ہے، کسی سے الجھاؤ بن جاتا ہے، تو پھر وہ فسق و فجور پہ اتر آتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور حق کی راہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ کسی سے تناؤ ہو جانا، کسی سے الجھاؤ پیدا ہو جانا معاشرے میں رہتے ہوئے یہ زندگی میں ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی انصاف کے ساتھ اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن منافق کی علامت یہ ہے کہ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ہر مکر، ہر دجل، ہر تلبیس سے کام لے گا، ہر جھوٹ اور ہر گالی گلوچ اور سب و شتم اور لڑائی بڑائی یہ اس کا شعار زندگی ہو۔ تو حدیث پاک میں جو منافق کی علامتیں بیان کی گئی ہیں وہ یہاں 5 علامات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی علامت جو بیان کی گئی ہے وہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی جب بھی وہ بات کرتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اس حوالے سے طویل گفتگو آپ نے گزشتہ نشست میں سماعت کی کہ جھوٹ کتنا بڑا عیب ہے، اور ہمیں ہمارے دین نے سچائی اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ جھوٹ سے بچنے اسلام داد کی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کا اعتبار اٹھ جاتا ہے اور اللہ جل شانہ کی رحمتوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمتوں سے محرومی کا نام ہے، اور جھوٹے کے لیے، کاذب کے لیے اللہ کی لعنت ہے۔ تو جو اللہ کی رحمات سے، اس کی کرم نوازیوں سے محروم ہو گیا تو اس کے پلے بچا کیا، اس کے پاس رہا کیا؟ تو اس لیے ہمیں جھوٹ سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سچ خیر ہے، بھلائی ہے، طمانیت قلب اور قرار باطن کا ذریعہ ہے، اور جھوٹ بے چینی ہے، اضطراب ہے، تشکیک ہے، اندر کی بے چینی ہے اور روح کی بے قراری ہے۔ جھوٹا شخص کبھی بھی مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، اور سچا شخص ہمیشہ ایک طمانیت اور قرار بخش زندگی گزارتا ہے، طمانیت کے اجالوں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ تو ہمارے دین نے ہمیں سچ کی تلقین کی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے قبل بھی صادق و امین کہلائے۔ یہ حضور علیہ السلام کی انفرادی اور حضور کی شانوں میں سے، حضور کی عظمتوں کا یہ ایک روشن نشان ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تو لوگ اپنی امانتیں بھی حضور کے گھر میں رکھتے تھے، اور حضور کو صادق کہا جاتا تھا، سچا کہا جاتا تھا۔ زندگی بھر جھوٹ حضور علیہ السلام نہیں ہوا۔ تو ہمیں یہ زیبا ہے کہ ہم سچ بولیں اور امانت میں کبھی بھی خیانت نہ کریں، اور سچائی کو ہی شعار زندگی بنائیں۔ تو ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی گئی ہے، اور منافق جھوٹا ہوتا ہے، بات بات پر، قدم قدم پر، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس کا سارا نظم ہستی کھڑا ہی جھوٹ پہ ہوتا ہے، تو وہ جھوٹ نہیں بولے گا تو اور کیا کرے گا؟ وہ لوگ جن کا کاروبار کہ جھوٹ کے بغیر اور کر نہ سکتا کرے کہ میں اور کیا، وجود اس کی ساخت ایسی بنائی ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، کسی ایک ہی پیشے سے منسلک ہو کے اس کی روزی اور اس کی روٹی یہ اللہ نے نہیں لکھی ہوئی، اس کے لیے اللہ نے جو ہے وہ کھلا ہے،
تو وہ کیوں کسی ایسے امر میں اپنی زندگی لگا دے کہ جس سے اس کی دنیا بھی برباد ہو اور اس کی آخرت بھی برباد ہو۔ تو اس لیے مومن کی شان یہ ہے کہ وہ سچا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام سے جب یہ سوال کیا گیا کہ مومن بخیل ہو سکتا ہے تو فرمایا ہاں واضح ہے، کبھی اس سے پوچھا گیا کہ کبھی بزدل ہو سکتا ہے، مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، وہ سچا ہوتا ہے، صادق ہوتا ہے اور وہ سچ کو شعار زندگی رکھتا ہے۔ تو منافق کی یہ علامت کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے، ہمیں تو عہد نبھانے کی تلقین کی گئی ہے، ہمارے دین نے تو ہمیں وعدے پورے کرنے کا کہا ہے۔ اللہ جل شانہ نے ہمیں وعدہ پورا کرنے کی تلقین کی اور وعدوں کی پاسبانی کا حکم دیا۔ اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں عہد پورے کرنے کی، وعدے پورے کرنے کی تلقین کی، لیکن منافق کبھی بھی عہد پہ، وعدے پہ پورا نہیں رہتا۔ ادھر وعدہ کیا اور ادھر اس نے وعدے کو توڑ دیا۔ اس پر علماء نے کہا ہے کہ دو طرح کے وعدے ہوتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص وعدہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہی اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس کو پورا نہیں کرنا، وہ اپنے مخاطب کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کو باتوں میں لانے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے کہ بالکل بالکل میں اس کو پورا کروں گا، تاکہ اس کو اعتماد رہے اور وہ جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ اس سے حاصل کر لے۔ لیکن اس کے دل میں، دماغ میں سب کچھ یہی چل رہا ہوتا ہے، سب جگہ پہ یہی چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ پورا نہیں کرنا۔ تو وہ بدترین صورت ہے بد عہدی کی، بدترین صورت ہے وعدہ خلافی کی، چونکہ وہ پہلے ہی اس بات پہ جو ہے وہ تیار نہیں ہوتا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا دل، دماغ سب میں یہی ہوتا ہے کہ میں وعدہ پورا کروں گا، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس کی نیت میں فتور آ جاتا ہے اور وہ سکت رکھنے کے باوجود وعدہ پورا نہیں کرتا۔ عہد پورا نہ کرنے کی نیت سے کوئی عہد اور وعدہ کرے اور پھر اس کو پورا نہ کرے۔ اور دوسری صورت بھی بدترین صورت ہی ہے کہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ وعدہ پورا کر سکتا ہے، لیکن وہ بعض اوقات سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، میرے پاس اثر و رسوخ ہے، اگر میں وعدہ پورا نہیں کروں گا تو یہ کیا کر لے گا میرا، کیا بگاڑ لے گا میرا۔ تو یہ چیز، اس کی طاقت، اس کا اثر و رسوخ، اس کا عہدہ و منصب یا اور تکبر، غرور یا کچھ اور چیز اس کو اس بات پہ ابھارتی ہے، اس کے اندر کی خیانت اور اس کی بدخصلتیاں اس کو اس بات پہ ابھارتی ہیں کہ نہیں، میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، یہ میرا کیا کر سکتا ہے۔ اور تیسری صورت جو ہے وہ تو ہے ہی الگ، تو وہ پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ اور ایسا شخص ہے جو وعدہ پورا کرنا چاہے لیکن کسی وجہ سے پورا نہیں کر پا رہا اور وہ نیتاً پورا کرنا چاہتا ہے تو اس کو چھوٹ بھی دینی چاہیے، اس کو رخصت بھی دینی چاہیے، تو اس کا معاملہ پہلے دو لوگوں سے مختلف ہے۔ تیسری بات اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ اذا خاصم فجر، کہ جب وہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے اس کی مخاصمت ہو جاتی ہے، کسی سے تناؤ بن جاتا ہے، تو پھر وہ گالیاں بکنا شروع کر دیتا ہے اور زیادتی کرتا ہے۔ فجور کا یہاں مفہوم جو علماء نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ خصومت یہ ہے کہ وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار کرے، اور یعنی فجور کا یہ مفہوم ہے کہ وہ حق کو ترک کر کے باطل کو اختیار، یہ فجور ہے اور یہ حرام چیزوں میں سے ہے۔ ہمیں ہمارے مالک نے، ہمارے رب نے ہمیں جو ہے وہ اچھی زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے، اور جو ہم وعدے کرتے ہیں ان کو پورا کریں، اور جب کسی سے الجھاؤ ہو جائے، کسی سے تناؤ ہو جائے تو بالکل جھوٹ نہ بولیں۔
تو اٹے لے کر کے آتا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو مقدمہ ہے، میں جیت گیا ہوں، جبکہ وہ جان رہا ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں۔ تو یہ انتہائی بدترین کسی شخص کا وصف ہے، وصف بد ہے کسی کا، کہ وہ جانتے ہوئے کہ میں غلط جگہ پہ ہوں، تو چونکہ اس کے پاس اثر و رسوخ ہے اور جو عدالتی نظم ہے اس کے اندر سکم اور کمزوریاں پائی جاتی ہیں، تو وہ ان کمزوریوں کی وجہ سے یا اپنی طاقت کے بل بوتے کی وجہ سے